الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 37. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. بہت توبہ قبول کر رب، بڑا تواب، بہت توبہ قبول کرتا. توبہ کیسی قبول کرتا ہے؟ میں نے بہت کچھ عرض کیا، بہت کچھ تو رہ گیا، میری اوقات ہی کیا میں سب کچھ بیان کر سکوں. کچھ باتیں میرے سامنے آئی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. آیت پاک میں یہاں فرما رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے تو اللہ عز و جل نے توبہ قبول فرمائی. وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی بندے جب توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں اور توبہ پر قائم رہتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ توبہ قبول فرماتا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا رحیم بھی پاتے ہیں بندے اس کو، ان پر رحمت بھی کرتا ہے، اپنی رحیمی بھی برساتا ہے. اب رحیم کیا ہے یہ میں نے آپ نے سنا ہی ہے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل جو میں نے عرض کی اس میں موجود ہے. رحمت کا ذکر بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے، جتنا کہیں اتنا کم ہے. رب کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بھی کہیں بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ابھی جب یہ میں توبہ کے واقعات پڑھ رہا تھا تو اس میں، حالانکہ میں نے پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی، دوبارہ یہ میرے سامنے آ گئی. وہ رب کی رحمت کے تعلق سے بڑی پیاری بات ہے. اسے دل کے کانوں سے سنیں کہ اس کی رحمت کیسی ہے، کیسے وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. کتاب کا نام ہے توبہ کی حکایات و روایات. اس کا صفحہ نمبر ہے 91. ایک بزرگ کا واقعہ ہے یہ. کتاب میں ان کا نام لکھا ہے حضرت سیدنا ابو حفص حداد. ان کے بارے میں کہ یہ شروعاتی دور میں جب زندگی کچھ الگ موڑ پہ تھی، انہیں ایک عورت سے عشق ہو گیا. یہ بات دیکھیے، بالکل یہ جو ہے نا، یہ شروع سے چلا آیا ہے. پہلا قتل جو ہوا ہے، پہلا قتل حابل و قابل دو بھائیوں میں، یہ عورت کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ اس سے بچنا تو اللہ جنہیں بچائے، بس اللہ جنہیں اپنی حفاظت میں رکھے، بچائے رکھے، وہ بہت بڑی بات ہے اس چیز سے بچنا. آج تو جو ہو رہا ہے تو کچھ بیان کرنے کی بات ہی نہیں، بالکل سب کے سامنے ہے. آج ہمارا ماحول کیسا چل رہا ہے، فلموں کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے، ہر طریقے سے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے بالکل یعنی کہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. اللہ جنہیں بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے، ہماری اولادوں کو بچائے اس برے فعل سے. یہ جو عشق کا چکر جن کو لگ جاتا ہے، یہ اس غلط عشق کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ بہت کچھ کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، کیا کچھ نہیں کر جاتے. ویسے یہ جو بزرگ تھے ان کا بھی یہی حال ہو، پریشان ہو کہ میں اسے حاصل کیسے کروں، کیسے اس کو حاصل کروں. لوگوں کو بتایا، دوست وغیرہ جو تھے ان کے، تو کسی نے بتایا کہ بھائی دیکھ ایک جگہ ہے، میں ایک کو جانتا ہوں، دور علاقہ ہے، وہاں پر ایک یہودی رہتا ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جادو وغیرہ کرتا ہے. اس کے پاس سے شاید تیرا کام وہ کر دے، وہ کچھ کرے گا عمل، شاید تیرا کام ہو جائے گا، جس پر تو عاشق تیری محبوبہ تجھے مل جائے گی. یہ تو بھائی مرتا کیا نہ کرتا، جیسا آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، بنگالی بابا، سفلی عمل والے بابا جاتے ہیں نا لوگ.
तावीज़ें, अमलियात, अपनी आखिरत भी बर्बाद करते, दुनिया भी बर्बाद कर देते। पता नहीं कितने कितने पैसे दे देते होंगे, क्या कुछ नहीं कर देते होंगे। सबसे बड़ा इलाज तो हमारे घर में खुद हम खुद कर सकते हैं। रब की बारगाह में नमाजें पढ़ते रहे, सजदे में सर रख कर रोते रहे कि या अल्लाह, तो चलो ये जो बला लग चुकी है, ये जो मैं जिस चीज में मुब्तला हूं, इसका रास्ता बना दे। बेहतर हो तो बेहतर जायज तरीके से रास्ते आसान हो जाए, या फिर दिल से निकाल दे, सुकून अता फरमाते। ये दुआ अगर हम करें तो अपने आप रास्ते बन जाए। अगर हमारे लिए वही बेहतर है तो अल्लाह ज़ल्ल उसके लिए भी रास्ते बना दे, और अगर वो बेहतर नहीं है तो अल्लाह ज़ल्ल उससे हमारे दिल को पलटने पर भी कादिर है, सुकून अता करने पर भी कादिर है। पर नहीं, हम वो नमाज तो हमको शैतान पढ़ने कहाँ देगा, सजदे में रोने कहाँ देगा, वो तो सब कुछ कर देगा पर ये नहीं करने देगा। बंगालियों के पास जाएंगे, झूठे बाबाओं के पास जाएंगे, सिफली अमलियात करा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसको ये मत लीजिएगा कि इश्क करते रहिए और दुआ करते रहिए, जी नहीं, ये गलत है। ये नाजायज तरीके का जो चक्कर चल रहे हैं, हर तरीके से गलत है, किसी सूरत जायज नहीं है। जायज तरीका एक ही है, निकाह। निकाह के बाद में अपनी ज़ौजा से जितनी मोहब्बत करनी करते रहिए। आजकल के जो इश्क और मुआशके जो चल रहे हैं, बिल्कुल सब गलत चल रहे हैं। परवरदिगार हमारे बच्चों को अपनी पनाह में रखे, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये बुजुर्ग भी मरता क्या ना करता, पहुंच गए उसके पास, यहूदी के पास, कि मैं बहुत दिल को चैन नहीं है, सुकून नहीं है मेरी, मुझे तो चाहिए वो, मुझे तो वो हासिल करना ही है उसको। तो वो तो यहूदी था ही, ठीक है भाई तुम्हारा काम कर दूंगा, काम हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन तुम एक शर्त है, एक शर्त है, मैं अपने अमलियात करूंगा पर तुम्हें भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। आज भी बोलते हैं ना, ये करना पड़ेगा, फला मंदिर के पास जाके ये नारियल फोड़ो, फला जगह जाके ये करना पड़ेगा, कराते हैं, शिरक करा देते हैं, ईमान से खत्म करा देते हैं। वो तो बहुत समझने की बातें हो। यहां भी उसने कहा मैं अपने काम करूंगा, अमलियात करूंगा, तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या करना होगा? मैं सब कुछ करूंगा। बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, 40 दिन, 40 दिन तक तुम कोई नेक अमल नहीं करोगे। 40 दिन तक किसी किस्म का नेक काम, अच्छा काम नहीं करोगे। देखिए क्या यानी नमाज रोजा तो बहुत दूर की बात है, कोई छोटे मोटी नेकी भी नहीं करोगे 40 दिन तक। यहूदी था ना, ईमान ही खत्म करवाना था उसको, नमाज रोजे से दूर कर दे, बात ही खलास हो गई। कोई नेक काम नहीं, मैं यहां अमल करता हूं पर तुम भी कोई नेक अमल नहीं करोगे। 40 दिन के बाद मेरे पास आना, मैं तुमको वो अमल करके देता हूं, तुम पर दम कर दूंगा, ये वो जो भी होगा कर दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये भाई बड़े खुश हो गए, चले गए। 40 दिन तक कोई नेक अमल नहीं किया। 40 दिन के बाद आखिर पहुंचे उसके पास, खुशी खुशी है मैं आ गया, 40 दिन कुछ नहीं किया। इसने अपना अमल जो कुछ था झाड़ फूक करना, जादू वादू किया, पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने जो कुछ करना कि असर ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा। इसने एक बार फिर दूसरी मर्तबा फिर से झाड़ फूक जो भी था बाबाओं ने, झूठे बाबाओं ने करना शुरू किया। ये झूठे बाबा बोल रहा हूं मैं, अल्लाह वाले जो है उनकी बात नहीं करता। अल्लाह वाले तो भाई निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और अल्लाह वाले ऐसे गलत रास्तों पर लेकर भी नहीं जाते, वो तो तकदीर ही बदल देते हैं। मैं उनकी अगर वैसा बोलूँ तो फिर अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। झूठों की बात कर रहा हूं मैं, जो आजकल इश्तिहारात एडवर्टाइजमेंट करके बुला रहे, बंगाली फला बंगाली, रजा बंगाली, धमाका बंगाली, आइए और तावीज़ें लीजिए, तुम्हारा काम हो जाएगा, नौकरी, लड़की, शादी, ये वो सब कुछ हो जाए। सब कुछ हो रहा है। और ये जब वो सब कुछ कर सकता है तो खुद दुकान खोल के क्यों बेटा अपने आप ही कर लेना भाई। ये हमारे समझ में नहीं आता। वो अपने आप को अमीर क्यों नहीं बना लेता, सारे काम अपने जादू से क्यों नहीं कर लेता, अपने अमलिया से क्यों नहीं कर, तुमको आपको क्यों बुला रहा है और आपसे पैसे क्यों घसीट रहा है। ये समझ के तो चलो, अल्लाह समझ अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خیر اس نے یہاں پر سارے عمل 2-3 مرتبہ پڑھا پھونکا لیکن کچھ ہوا نہیں. بولے بھائی کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ 40 دن میں نے منع کیا تھا کوئی نیک کام نہیں کرنا, تم نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے. بولے بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا. نہیں, یاد کرو کچھ کیا ہوگا تم نے, نیک عمل کیا تبھی میرا جادو اثر نہیں کر رہا ہے. یاد کرو. بڑی دیر تک سوچا بولے مجھے اتنا تو یاد نہیں آ رہا, بس اتنا یاد آ رہا کہ ان 40 دنوں میں ایک مرتبہ میں راستے پر جا رہا تھا, وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا. میں نے سوچا یار یہ پتھر راستے میں پڑا ہوا اتنا بڑا, کسی مسلمان کو ٹھوکر لگ جائے گی. یہ سوچ کر میں نے اس پتھر کو بیچ سے اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا, سڑک کے بیچ سے اٹھایا سائیڈ میں رکھ دیا, کونے میں کر دیا کہ کسی مسلمان کو ٹھوکر نہ لگے. بس اس کے سوا مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کچھ نیک عمل کیا. اور یہودی ہل کر رہ گیا, ہل گیا کہ یار تم ایسے رب کو چھوڑ کر اس کی رحمت کو دیکھو کہ تم نے ایک انجانے میں کوئی تم نے جان بس ایک ایسے ہی خیال میں اٹھا کے پتھر تم نے کونے میں رکھ دیا. اس نے تمہاری وہ نیکی بھی رائے گا نہیں جانے دی اور تمہاری اس نیکی کو بھی قبول کر دیا. تمہارے 40 دن تک تم نے کوئی عمل نہیں کیا, صرف اتنا سا عمل ہے اور اس نے اسے بھی قبول فرما لیا کہ میرا 40 دن کا پڑا ہوا عمل تم پر اثر نہیں کر رہا ہے, میرے جادو تم پر اثر نہیں کر. ایسا رحمان رب ہے, تم اس کو چھوڑ کر یہ لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہو. یہودی ہل گیا. اور جب انہوں نے سنا تو یہ بھی ارے باپ رے ہل کر رہ گئے کہ یہ کیا. بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا رب ایسا کہ انجانے میں نے ایک چھوٹی سی بات کر دی, ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کونے میں رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگی. میرے رب نے اسے بھی قبول فرما لیا, اتنا مجھ پر رحم کرتا ہے. اور میں اسے چھوڑ کر ایک لڑکی کے چکر میں نے 40 دن تک کوئی نیک عمل نہیں کیا. کتنا غلط کام کیا ہے میں نے. میرا رب اتنا رحمان اور میں اتنا نافرمان. دل ایک دم ہل گیا اور توبہ کر کے اس راستے سے نکلے اور رب کی طرف راغب ہوئے, عبادتوں میں مشغول ہوئے اور اللہ والوں میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ ہے رحیم, انہو هو التواب الرحیم. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے پیش کیا, 40 دن تک کوئی عمل نہیں, ایک چھوٹا سا عمل اس رحیم نے قبول فرمایا اور گناہوں سے بچا کے رکھا. یہ ہے اللہ, یہ ہے رحمان, یہ ہے رحیم. ایسا رحیم توبہ کرنے والوں کی ایسی توبہ قبول فرماتا. اپنے بندوں کی اعمال کو رائے گا نہیں جانے. اتنا سا کرو اتنا دینے پر قادر, اور دیتا ہے. ذرا سا کرو اور بہت کچھ لے جاؤ. تو بس بندے کی کرنے کی ضرورت ہے, کرو, کرنے والا چاہیے. پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے عمل سے بڑھ کر اپنی رحمت سے ہمیں نوازے. رحیم ہم پر رحم فرمائے, رحمان ہم پر رحم فرمائے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور نیک طریقے سے زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے, اپنی اور میری آخرت کا سامان بنائیے, ثواب جاریہ کمائیے. وما علینا الا البلاغ المبین.